حلیبیب ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے، نہ خوبصورت، کسی بڑی قبیلے سے بھی نہ تعلق تھا اور نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ قائد ہو تو ایسا کہ جو اپنے عام ساتھیوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا، مسکراتے ہوئے فرمایا، حلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اپنے اس بے مایہ صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ حلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ ہی جاہ و منصب، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ ان کی دینداری اور اہلیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہراتے ہیں، حلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی منصب عہدہ ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، حلیبیب فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ وہ پھر عرض کر رہے ہیں، مجھ سے وسیلہ سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول نہیں، حلیبیب تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قدر و منزلت وہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تسلی دے رہے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلیبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اسے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ حلیبیب سے کر دو۔ حلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں کون؟ جواب دیا حلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں کون حلیبیب؟ ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے، کس مقصد سے آئے ہو؟ حلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی فرط مسرت سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ عالم سرشاری اور سرور میں انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر حلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ حلیبیب سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا۔ انہوں نے سوچا نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی حلیبیب سے کر دو۔ ماں گویا ہوئی، حلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر ان کی عفت مآب اور سعادت مند بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی ہے۔ لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بر وقت بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اے میرے ابا جان، میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو مت دیکھیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھیں۔ باپ کہتا ہے بھیجنے والے
والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ بیٹی تڑپ کر کہتی ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھٹا آقا کا رنگ صاف۔ قارئین کرام، اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول کے جذبے کو 1000 مرتبہ داد دیجئے۔ کہنے لگی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا کر دے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہے۔ الحبیب اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ذہین و فطین اور سمجھدار بچی کا والد اللہ کے رسول کے پاس خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی راضی ہے، میرے گھر والے سبھی راضی ہیں، آپ کے فیصلے سے ہم راضی اور خوش ہیں۔ رؤوف اور رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور سمع و طاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ اس بچی کی شادی حلبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ حلبیب جو کبھی مفلس اور کلاش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھے کہ کسی ادنا ترین صحابی کو وہ کبھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول کے باعث جو کچھ بھی آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔